اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے 5 وقتہ نماز کے فضائل اور اس کے کچھ ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلتیں اور برکتیں اپنے بیان میں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نماز با جماعت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو وقت نکال کر اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تذکرۃ الواعظین میں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جو خوش نصیب نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب بندہ مومن نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے میں 12 صدیقین کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ شخص ظہر کے وقت تک انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو خوش نصیب ظہر کی نماز با جماعت ادا کرے تو اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ شخص ظہر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر رکعت کے عوض 10 صدیقین اور 12 شہیدوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرمائے گا۔ اور اگر یہ شخص عصر کا وقت آنے سے پہلے انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شہیدوں میں اٹھائے گا۔ نماز عصر اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، اور جب بندہ عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے تو ہر رکعت کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں پرہیزگاروں کا، حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا اجر و ثواب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ شخص وقت مغرب تک انتقال کر جائے تو دنیا سے شہید اٹھایا جائے گا۔ نماز مغرب یہ با جماعت ادا کرے تو اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، اور جب نماز مغرب بھی با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو ہر رکعت کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں اہل خشوع اور 12 مقرب فرشتوں کا اجر و ثواب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بندہ عشاء کے وقت سے پہلے انتقال کر جائے تو دنیا سے شہید اٹھایا جائے گا۔ نماز عشاء، اور جب بندہ نماز عشاء بھی با جماعت ادا کرتا ہے تو ہر رکعت کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں سالکین اور 12 علماء باعمل صاحب تقوی کا اجر و ثواب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ شخص رات میں انتقال کر جائے تو دنیا سے شہید اٹھایا جائے گا۔ اور جب نماز وتر خواہ نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھے
یا رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر رکعت کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عنایت فرماتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ نماز ویسے ہی اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے، اور نماز باجماعت تو یہ تو نور علی نور ہے، مزید اجر و ثواب حاصل کرنے کا باعث ہے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے کام کاج کو نماز باجماعت میں آڑے نہیں آنے دیتے اور ہر کوشش کر کے نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور غور کیجئے کہ جو خوش نصیب 5 نمازیں باجماعت ادا کرے تو جب بھی مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو شہیدوں کے زمرے میں اٹھائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ شہیدوں کے زمرے میں اٹھایا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ شہیدوں کے زمرے میں تو وہ اٹھایا جائے گا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ شہیدوں کے زمرے میں تو وہ اٹھایا جائے گا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز باجماعت ادا کرنے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو صاحب ایمان جائے گا، اس دنیا سے جائے گا تو خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا، اور انشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے اس کی رخصتی ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی دنیا سے جائے اور کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری ہو اور آخری کلام اس کا رب کا ذکر ہو۔ تو یہ سمجھ لیں نماز کی سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جائے تو صاحب ایمان اٹھایا جائے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے اور بھی کچھ فضائل ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک شہر بنایا ہے اور اس شہر کا نام ہے مدینۃ الجلال۔ جنت کا ایک شہر ہے، نام ہے اس کا مدینۃ الجلال۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس شہر کے اندر ایک محل ہے اور اس محل کا نام ہے قصر عظمت، عظمت والا محل۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مکان ہے کہ جس کا نام ہے بیت الرحمہ، رحمتوں والا گھر۔ سبحان اللہ، مدینۃ الجلال ہے، اس کے اندر قصر عظمت ہے، اور اس کے اندر ایک اور مکان ہے کہ اس کا نام ہے بیت الرحمہ۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بیت الرحمہ اس کے اندر 4000 تخت بچھے ہوئے ہیں، ہر تخت پر 4000 حوریں ہیں، اور اس میں ایک شے یعنی ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی آیا۔ یعنی ایسی نعمت ہے کہ جو نہ کوئی دیکھ سکا، نہ کوئی سوچ سکا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا، ایسی نعمت ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں، یہ برکتیں کس کے لیے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، یہ اس کے لیے ہیں جو 5 نمازیں باجماعت ادا کرے۔ جو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرے، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیے کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ
ایک باغ میں سے گزرا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے سوکھ سوکھ کر جھڑ رہے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور زور زور سے ہلایا، تو اس شاخ کو ہلانے کی وجہ سے پتے مزید تیزی سے جھڑنے لگے. تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب بندہ مومن نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے اس ڈالی پر سے پتے جھڑ رہے ہیں، ایسے ہی اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اس کے نامہ اعمال سے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں اور کوشش کر کے نماز کو بھی با جماعت ادا کرتے ہیں. نماز با جماعت ادا کرنے کے کچھ ضروری مسائل بھی ہیں کہ جن کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو صفوں کی درستگی، یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ جب نماز با جماعت کے لیے صفیں بنائی جائیں تو صفوں کی درستگی کا خیال رکھا جائے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز با جماعت ادا کرتے ہو تو اس طرح سے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح سے فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صفیں بناتے ہیں. اس طرح سے صفوں کو کیوں نہیں ترتیب دیتے، اس طرح سے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح سے فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صفیں بناتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح سے صفیں بناتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے کی صف کو بناتے ہیں. فرمایا پہلے آگے کی صف کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد پیچھے کی صف کو بناتے ہیں. تو جب نماز با جماعت ادا کی جائے تو صفوں کی درستگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کیا جائے اور اس کے بعد پیچھے والی صفوں کو ترتیب دیا جائے. اچھا، اب پیچھے والی صف کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں صف کے کونے سے، دائیں کونے سے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صف کے بائیں کونے سے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. نئی صف بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نئی صف بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ صف کو بیچ میں سے شروع کیا جائے. نئی صف جو ہے وہ بیچ میں سے شروع کی جائے اور جو نمازی آتے جائیں، کچھ دائیں طرف، کچھ بائیں طرف، کچھ دائیں طرف، کچھ بائیں طرف، اس طرح سے صف کو مکمل کیا جائے. تو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جو نئی صف بنائی جائے وہ بیچ میں سے شروع کرنی چاہیے، دائیں کونے یا بائیں کونے سے اس کو شروع نہیں کرنا چاہیے. اور اگلی صف کو مکمل کرنے کا کیا زبردست اجر و ثواب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف کی کشادگی کو بند کر دے. سبحان اللہ. اگلی صف میں جگہ باقی تھی اور کوئی خوش نصیب آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے اس صف کی کشادگی کو بند کر دیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عنایت فرمائی ہے کہ اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں ہے جو اس لیے چلا کہ صف کی کشادگی کو بند کر دے. اور ہماری یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اگلی صف میں جگہ باقی ہے. دائیں والے سے کہتے ہیں بھائی ذرا آگے ہو جانا، بائیں والے سے کہتے ہیں بھائی تھوڑا آگے ہو جانا. بھائی دائیں والے بائیں والے کو آگے کیوں بھیج رہے ہو؟ خود آگے بڑھ کے اس صف کو مکمل کرو. دائیں بائیں والے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ آپ کو اجر نہیں چاہیے؟ آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ تو دائیں یا بائیں والے کو آگے نہ بھیجیں. اگلی صف میں جگہ آپ کو نظر آئے تو خود آگے بڑھ کر اس اجر کو حاصل کریں اور خود آگے بڑھ کر اس صف کو
مکمل کریں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صف کی کشادگی کو بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. مغفرت کی بشارت ہے صف کی کشادگی کو بند کرنے. تو اگلی صف میں جگہ باقی ہے تو ہم دائیں والے سے نہیں کہیں بھائی تو آگے بڑھ جا، یا بائیں والے سے آگے نہیں، یا بائیں والے سے نہیں کہیں گے بھائی تو آگے بڑھ جا. ہم خود مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم خود اللہ سے بخشش کے طلبگار ہیں. تو ہم کیوں نہ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں، ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ حاصل کریں، خود آگے بڑھ کر اس سب کو مکمل کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو نماز باجماعت ادا کرنے میں اتنا زبردست اجر و ثواب ہے. نماز باجماعت ادا کرنے میں کچھ ایسی غلطیاں بھی بندے سے ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ نماز کا پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ نماز کا پہلا فرض ہے. اور دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا ہے. جب ہم آتے ہیں مسجد میں اور نماز باجماعت ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں چلے گئے، تو لوگ پیچھے سے آتے ہیں نماز باجماعت میں شامل ہونے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر اور ایک ہی تکبیر کے ساتھ جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، قیام کا فرض ادا نہیں کرتے. اور یاد رکھیے کہ نماز کا کوئی بھی فرض اگر چھوٹ جائے تو یہ مفسدات نماز میں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو آئے اور آ کر پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، اور یہ اللہ اکبر کہتے ہی امام کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس طرح سے شامل ہو؟ پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ. اس کے بعد یا تو ہاتھ باندھ لیں یا ہاتھ چھوڑ دیں، دونوں برابر ہیں. اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور پھر رکوع میں شامل ہوں گے، تو تکبیر تحریمہ کا بھی فرض ادا ہوگا اور قیام کا بھی فرض ادا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تکبیر کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہونا. نماز باجماعت ہو رہی ہے تو ایک تکبیر کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہونا ہے کہ اللہ اکبر کا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، نہیں، دو تکبیروں کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک تکبیر کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہونا بلکہ دو تکبیروں کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا ہے. پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، اب دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں گے، تو تکبیر تحریمہ کا فرض بھی ادا ہوگا اور قیام کا فرض بھی ادا ہوگا. اس طرح سے ہم شامل ہوں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی. اور اگر صرف ایک تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو قیام کا فرض چھوٹ جائے گا. اچھا، قیام کا فرض جو ہے وہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہے. تو اللہ اکبر، تھوڑا سا سکتہ کیا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے. امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو وہ رکعت بھی مل جائے گی، اور اگر بالفرض امام کے ساتھ رکوع نہیں ملا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی وہ رکعت کو ادا کیا جائے گا. رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.